ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں یاسر واسی۔ ناظرین کل ہم نے دیکھا کہ ملکہ کوثر میں کل کس طرح جو خواتین پر تشدد کیا گیا، پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے کس طرح وہاں پر جو ہے وہ تصحیح کی گئی، وہاں پہ مقامی لوگوں کی تصحیح کی گئی۔ اس واقعے کے بارے میں جب ہم نے مزید معلومات حاصل کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، اور اب ہائی کورٹ کے جو ہے وہ اسٹے کے آرڈر ان کے پاس موجود تھے، لیکن کل انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے اچانک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو باہر نکالا گیا اور ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پولیس نے جس طرح نہتی خواتین خصوصاً بچیوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جس طرح ہم نے ویڈیو پہ دیکھا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح ان نہتی بچیوں کو گھسیٹ کر پولیس وین میں ڈالا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، نوجوانوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو آلریڈی کورٹ کے اسٹے آرڈرز ہیں، لیکن انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ایسے کسی بھی آرڈر کو جو ہے وہ جوتی کی نوک پہ رکھا گیا۔ میرا یہ سوال ہے انتظامیہ سے کہ آپ نے اگر قانون کے آرڈرز کو نہیں ماننا، اگر آپ کے لیے کوئی بھی قانون کا ادارہ موجود نہیں ہے جو آپ کا احتساب کر سکے، یا آپ کے جو کل کا فعل ہے خواہ وہ پولیس کا ہو یا انتظامیہ کا ہو، اس حوالے سے ان پہ کوئی جو ہے وہ احتسابی کارروائی ممکن ہو سکے، لیکن یہی سوالیہ نشان وہاں پر موجود ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہی وہ آس ہیں، یہی وہ امید ہوتے ہیں جو ایک عوام ان کو اب منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ان کے جان و مال کے محافظ ہیں۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نہ ہی کسی ایم پی اے اور نہ ہی ایم این اے کی جانب سے پولیس کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف ایسے اقدام کی جو ہے وہ کوئی احتسابی کارروائی کی گئی ہے، نہ صرف جو ہے بلکہ ایک مزاحمتی سا بیان میں نے دیکھا ہے کہ ایم پی اے بلال یمین ستی صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ جس طرح انتظامیہ اور پولیس لوگوں کے گھروں میں گھسی، ان خواتین کو روڈ پر لا کے بٹھایا، اور آپ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کا راستہ روکا گیا، تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی بلال یمین ستی صاحب کہ وہاں پر خواتین کو کس طرح گھروں سے نکالا گیا، کس طرح ان کو روڈ پر جو ہے وہ گھسیٹا گیا؟ تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئی، لیکن آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئی ہے کہ آپ کے گورنر صاحب کا راستہ رک گیا۔ یہ پولیسی بیانیاں جو آپ دے رہے ہیں، شاید کہ یہ اس سے اچھا ہوتا کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ایک اے ڈی سی آر سے، ایک ایس ایچ او سے، ایک ایس پی سے یا ایک اے سی سے آپ پوچھ سکتے کہ آپ کس قانون کے تحت آپ نے گھروں پر دعویٰ بولا ہے، وہاں پہ مقیم لوگوں کو جو ہے وہ بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان کے پاس اسٹے آرڈرز موجود ہیں، لیکن آپ نے یہ ہمت نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے اس عمل کی مذمت کی ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے، کہ جب آپ کے پاس کورٹ آرڈر موجود ہیں، وہاں پر مقیم لوگوں کے پاس جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، تو کس قانون کے تحت آپ نے یہ کارروائی کی ہے؟ لیکن انتہائی افسوسناک ہے، میں نے اسامہ اشفاق سرور کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ کو ایوانوں تک پہنچانے والے یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ جو کل خواتین پر خصوصاً تشدد کیا گیا، وہ عتیق عباسی صاحب جو کہ خود ایک صحافی ہیں، صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اگر ایک معاشرے کے باوقار شخص کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے تو ایک عام غریب شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ بات یہاں تک بھی محدود نہیں رہنی، کیونکہ یہ جو ملکہ کوثر ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اشرفیہ ہے یا جو بڑے بڑے قبضہ مافیا سوسائٹی کے جو گینگسٹر وہاں پہ موجود ہیں، میں ان کو گینگسٹر کہوں گا کیونکہ جو لوگوں کی عزت و جان و مال کے تحفظ کے اگینسٹ جاتے ہیں وہ گینگسٹر ہی ہیں، یا قبضہ مافیا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ کس طرح ان کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور عرصہ دراز سے مقیم لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اگر گورنمنٹ کی اراضی بھی ہے، لیکن اگر کورٹ آرڈر موجود ہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن انتظامیہ نے جس طرح کل عدالت اور عدالتی حکم کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھا، یہ ایک قابل افسوس بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسامہ اشفاق سرور اور بلال یمین ستی ایم پی اے کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس پر سخت نوٹس اور ایکشن لینا چاہیے کہ کس طرح انتظامیہ اور پولیس نے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے، کیونکہ کورٹ آرڈر ان کے پاس موجود ہیں۔ جس طرح مسیاڑی اتحاد کے جو چیئرمین ہیں قمر زمان عباسی صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ بارہا یہ اے ڈی سی آر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس کورٹ آرڈر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ دھکم پیل کی گئی۔ تو یہ ایک قابل افسوس امر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا خطہ کوثر ہے وہاں کے باسیوں کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، آپ کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے
اگر آپ اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے، آپ اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ بات یہاں تک محدود نہیں رہنی۔ یہ آج یہاں تک ہے، کچھ چند گھروں تک یہ بات محدود ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوسائٹی مافیا ہے یہ مزید بھی پھیلتا جائے گا، مزید بھی کاروائیاں ہوتی رہیں گی۔ پہلے آپ کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، اب آپ کو گھروں سے بے دخل، آپ کی چھتوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ عوامی نمائندوں کے لیے، وہاں پر موجود سرکردہ لوگوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ